کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول الله. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا. تم نے خواب دیکھا؟ ہاں. اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو پکڑیں گے. ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. محترم حضرات، اس سے پہلے درس میں حدیث نمبر 7 کی سند پر گفتگو ہو رہی تھی اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ عیسیٰ ابن یونس کے متعلق کچھ ہم نے ان کے وہ بعض واقعات جو ہمارے لیے باعث عبرت و نصیحت ہوتے ہیں ہم نے وہ بتایا تھا. فقصص القصص، اللہ فرماتے ہیں یہ قصے ذرا بیان کریں ان کو تاکہ یہ عبرت اور نصیحت حاصل کریں. تو نیک لوگوں کے واقعات، خاص طور سے وہ ان سے نیک لوگ کون ہو سکتے ہیں جو حدیث پڑھنے پڑھانے اور روایت کرنے والے ہوں. تو ان کے قصے اور واقعات اگر مل جائیں، سننے کو موقع مل جائے تو بہت بڑی غنیمت ہے. اس سے پہلے بات ہو چکی ہے. عیسیٰ بن یونس یہ روایت کرتے ہیں عمر بن عبداللہ مولا غفرہ. عیسیٰ بن یونس کے استاد کون ہیں؟ عمر بن عبداللہ مولا غفرہ. مولا کے معنی غلام، مولا غلام. اللہ اکبر. یعنی غفرہ جو ہے یہ کیا ہے؟ مالک ہیں، سیٹھ، مالک ہیں، آقا. اور عمر بن عبداللہ یہ غلام ہے، غلام کہتے. یہی کمال ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. دیکھو آج ایک ملک میں ایک مندر بننے لگا تو مندر بننے سے پہلے سے جھگڑا اور کچھ اعلان بھی آئے. جانتے ہیں آپ لوگ کہ اس میں فلاں فلاں طبقے کے لوگ سب جا سکتے ہیں، دوسرے طبقے کے لوگ. اور آج پتہ نہیں ایسے کتنے فرقے ہیں کہ مندر میں نہیں جا سکتا، اچھوت ہے وہ. یہاں ذرا دیکھو اسلام نے کیسے مٹایا. جس نے حدیث حاصل کر لیا، جس کے پاس علم ہے، وہاں غلام اور آقا سب برابر. انشاءاللہ ہم کسی دن بتائیں گے ایک بڑا لطیف اور حیرتناک واقعہ انشاءاللہ کبھی بتائیں گے. ایک دور ایسا آیا کہ ایک بادشاہ کے پاس خلاصہ یہ ہے، پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مکے سے. کہا مکے میں اس وقت کون بادشاہ بنا ہوا ہے؟ یعنی بادشاہ سے بادشاہ نہیں، یعنی کون ایسا ہے جس کی پوری شہر کے لوگ سنتے ہوں، عالم دین. تو غلام کا نام لیا. اچھا مدینے میں کون ہے؟ کہا فلاں. کہا وہ آزاد ہے غلام کا، وہ بھی غلام ہے. اللہ اکبر. پھر کہا اچھا تم گئے کوفہ میں کون؟ کہا فلاں عالم. کہا وہ آزاد ہے ام من الموالی غلام؟ کہا غلام ہے. تقریباً جتنے عالم اسلام کے بڑے عالم کا نام لیا، وہ سب کہا تھی کیا تھے گلے غلام. تو بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھا، کہا ہائے یہ ہمارے شہزادے بڑے بڑے لوگ نیچے بیٹھے ہیں اور یہ غلام جو ہے وہ. تو سامنے والے کیا کہا، آپ مسئلہ وہ نہیں ہے، آپ اور آپ کے شہزادوں نے صرف دنیا دیکھی ہے اور انہوں نے دنیا نہیں بلکہ نبی کی لائی ہوئی حدیث کو یاد کیا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم. یہ ہے انشاءاللہ بڑا طویل واقعہ، کسی اور دن. صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جو مکے کا گورنر تھا اس کو لیٹر بھیجا کہ فوراً تم مدینہ آ جاؤ، فوراً مدینہ پہنچو، مدینہ پہنچو، بہت ضروری کام ہے۔ لیٹر ملا اور مکے کا گورنر مکے سے مدینہ کی راہ پر نکل گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بدل گئی اور سوچ رہے تھے ابھی تو نکلا نہیں ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بدل گئی کہ ہم خود مکہ جائیں، جو حکومتی کام ہے وہ بھی دیکھ لوں گا، گورنر سے ملاقات ہو جائے گی اور وہاں کے باشندوں سے ملاقات ہو جائے گی، خوش ہو جائیں گے ہم، عمرہ بھی ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر کے عمر بن الخطاب مدینے سے مکہ نکل پڑے اور مکے کے گورنر مکے سے مدینہ۔ عثمان نامی ایک مقام ہے، آج بھی اسی نام سے ہے وہ، آپ مدینہ طیبہ کا جو پرانا مکے سے مدینہ راستہ تو اس پر آتا ہے، یہ خط سری جو آج نیا روڈ نکالا گیا ہے وہ نہیں، طریق الہجرہ نہیں، وہ کیا ہے بالکل وہ پرانا روڈ، بدر ہو کر کے سمندر کے کنارے کنارے، وہاں عثمان نامی، وہاں عمر بن الخطاب پہنچے، دیکھا کہ سامنے سے گورنر مکہ چلے آ رہے ہیں، مٹبھیڑ ہو گئی، کہا کیسے نکل پڑے، کہا کہ حضرت آپ کا لیٹر ملا، فوراً آ گئے۔ اچھا تو مکے میں تم نے کس کو اپنا نائب بنایا، کس کو گورنر بنایا؟ تو کہا ابن ابی ابزہ کو، عبد الرحمن بن ابی ابزہ۔ زندگی میں عمر فاروق نے پہلی مرتبہ نام سنا تھا، پہلی مرتبہ زندگی میں نام سنا تھا۔ من ابن ابی ابزہ، ابن ابی ابزہ کون ہے جس کو تم نے مکے کا گورنر اور تمہارے عدم موجودگی میں، تمہارے عدم موجودگی میں حرم کا خطیب امام، آج تک اس کا نام نہیں سنا، کون ہے؟ تو کہا کہ وہ غلام ہے، فلاں کو جانے، ہاں کہا اس کا غلام ہے۔ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے کون ہے؟ مکے میں فلاں آدمی جو ہے سیٹھ جانتے، ہاں کہا اس کا غلام ہے۔ بڑا غصہ آیا عمر بن الخطاب کو، کہا اللہ کے بندے، مکے کا گورنر بنانے کے لیے تمہیں کوئی اپنی جگہ پہ تمہاری نیابت کے لیے اپنا نائب کوئی اور نہیں بنا سکتا آزاد آدمی کو؟ وہی غلام تم کو ملا تھا۔ گورنر نے کہا امیر المومنین، ہم نے جائزہ لیا تو اس وقت پورے مکے میں جتنے نوجوان ہیں ان میں سب سے زیادہ قرآن کا حافظ، قاری، قرآن کا ماہر اور سب سے بڑا عالم وہی غلام ہے۔ تو ہم نے غلام نہیں دیکھا، اس کے علم کو دیکھا۔ عمر بن الخطاب کہا سبحان اللہ، صحیح اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ پیارے نبی نے سچ فرمایا تھا کہ اسی قرآن سے جو جڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اونچا مقام عطا کریں گے اور اس کو جو چھوڑ دیں گے اللہ ان کو ذلیل کر دے گا۔ دیکھا یہ علم، تو یہاں کیا ہے؟ مولا عمر بن عبداللہ مولا غفران ہے، غلام، اور حدیث روایت کی ہے اللہ اکبر۔ قال حدثني ابراہیم بن محمد من ولد علی بن ابی طالب۔ عمر بن عبداللہ یہ کہتے ہیں ہم کو حدیث بیان کیا ابراہیم بن محمد نے، محمد ابن الحنفیہ ابن علی بن ابی طالب۔ کس نے حدیث بیان کیا؟ ابراہیم نے۔ اور یہ کون ہے معلوم ہے ہم کو؟ یعنی ابراہیم وہ غلام کہتا ہے، عمر بن عبداللہ کہتا ہے کہ معلوم ہے کون ہے ہمارے استاد، ہم نے کن سے حدیث سنی ہے؟ وہ حضرت علی کے اولاد میں سے، نسل میں سے ابراہیم بن محمد سے سنی ہے، یعنی بڑے اونچے حسب نسب کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ علی بن کان علی محمد، دیکھو سند ہے سب کے پاس، محمد ابن علی، یہ کیا کہتے ہیں؟
یہ کہہ رہے ہیں کان علی علی بن ابی طالب جب نبی علیہ السلام کی صفات خوبیاں شکل و صورت بیان کرتے تب ایسے ایسے تھا. نہیں سمجھ میں آیا. عیسیٰ بن یونس کس سے روایت کر رہے ہیں؟ دیکھو کون ہے؟ عمر بن عبداللہ مولا غفرہ. یہاں غفرہ کو چھوڑ دو، غفرہ نہیں راوی، راوی کیا ہے؟ ان کا غلام عمر بن عبداللہ. ان کے استاد کون ہیں؟ ابراہیم بن محمد من ولد علی، علی بن ابی طالب کے اولاد یعنی پوتے ہیں. کیا؟ محمد ابن الحنفیہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ٹھیک ہے نا؟ اور محمد بن حنفیہ کے بیٹے ابراہیم. تو حضرت علی کون ہوئے؟ دادا. تو کہتے ہیں بھائی ان کی نسل سے. کیا خیال ہے؟ اب تو ارے بھائی آل رسول نہیں کہہ رہے، آل رسول. لیکن محدثین کیا یہ سب نہیں چلتا. محمد ابراہیم بن محمد من ولد علی کہتے ہیں، علی نہیں کہہ رہے ہیں، علی کہتے ہیں. اللہ کے رسول کے حدیث کو، اللہ کے رسول کا حلیہ مبارک کون بیان کر رہے ہیں؟ علی. اور علی سے یہاں روایت کرنے والے کون ہیں؟ ابراہیم بن محمد. ماشاءاللہ دیکھو سند سمجھانے لگی نا. دیکھو اب یہ حدیث ضعیف ہے، سند ضعیف ہے. سمجھو ذرا سا. دیکھو دو وجہ سے حدیث ضعیف ہے. دو وجہ کیا؟ نمبر ایک، عمر بن عبداللہ مولا غفرہ جو ہیں ان پر محدثین کلام کرتے ہیں یہ ضعیف راوی ہیں. کیا ہے؟ ضعیف راوی کو میں نے بتایا. ایسا نہیں کہ ہاں جھوٹا، انسان کو بھولنے کی بیماری ضعیف. سمجھ گیا نا؟ بوڑھا ہو گیا انسان کا حافظہ کمزور ہو گیا، ضعیف ہو گیا. تو ضعیف ہونے کے بہت سارے اسباب ہیں، تو یہ ضعیف ہیں. ایک وجہ ہو گئی نا. دوسری وجہ ابراہیم بن محمد علی سے روایت کرتے ہیں، علی سے تو ان کی ملاقات ہی نہیں ہے. ہاں انقطاع ہو گیا. اب سند متصل نہیں رہے گی. بیچ میں کون غائب ہے پتا نہیں. وہ ہم شیعہ تو ہے نہیں کہ امام غائب پر ایمان رکھے. ہم لوگ تو سب جس پر ایمان رکھتے ہیں امام حاضر پر. محمد بن ابراہیم جو روایت کر رہے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے اپنے والد سے سنا، والد نے کہا ہمارے والد علی بیان، تب تو حدیث بالکل صحیح ہو جاتی، تسلسل. لیکن یہاں علی اور ابراہیم کے درمیان کوئی راوی غائب ہے. کون ہے پتا نہیں. ان کو کہتے ہیں انقطاع. کیوں؟ حضرت علی سے ان کے پوتے ابراہیم نے سنا نہیں ہے. صرف حسب نسب سن کر کے ہم خوف زدہ نہیں ہوتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ان کو ضعیف کر دیں. سمجھ گئے نا؟ اور یہ نقطہ یاد رکھنا، آج اس کا بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں خرافی لوگ، بہت اس سے غلط فائدہ اٹھا. ارے واہ صاحب، حضرت علی کے پوتے کو ضعیف کہہ دیا. یہ بڑا ہے. اب پھر گمراہے آل رسول کو اس کو تو حدیث ضعیف اس طرح سے ہوتی ہے. ہمارے ایک استاد تھے، انتقال کر گئے، مولانا محمد مختار، مئو کے رہنے والے تھے، ہمارے استاد تھے.
یہ ایک مرتبہ ہمارے پاس آئے رمضان میں، تو کہنے کہ ظفر، جہالت کا عالم یہ ہے، میں رمضان میں نکلے تھے مدرسے کے کام سے، کسی جگہ گئے، یو پی میں یو پی سے نکلے تھے، مہاراشٹر آ رہے تھے، تو راستے میں کہیں ٹھہرے ہوئے تھے، لوگوں نے کہا درس دے دیں، کہا ہم نے درس دیا، تو شام نے کہا آپ نے درس میں یہ بیان کیا، ہمارے پاس تو ایسی حدیث ہے، میں نے کہا حدیث ضعیف ہے وہ، خارے لا دیکھو یہ اپنے باپ کی بات تو ضعیف نہیں کہتا، اللہ کے رسول کے حدیث کو ضعیف کہتا ہے وہابی۔ اللہ اکبر، نہیں سمجھے، پبلک کو بھڑکانے کے خاطر مسئلہ مل گیا۔ اب پبلک بڑے غصے، یہ بات تو صحیح ہے، اپنے باپ کی بات تو کبھی نہیں ضعیف کہتا، نبی کی بات کو کیسے ضعیف کہہ دیتے ہو تم؟ یہ ہے یہاں شارجہ میں ہندوستان پاکستان کے سب سے بڑے ادارے کا عالم انتقال کر کے اللہ اس کی مغفرت کرے، ہمارے خلاف بھڑکانا شروع کیا، کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں فلاں حدیث ضعیف، آپ ذرا بتائیں اللہ کے رسول کی بات کو جو کمزور کہے، ضعیف کہے، اس سے بڑا بے ایمان کون ہو سکتا ہے؟ کیوں اس بیوقوف کو یہ نہیں پتا کہ ضعیف ہوتا کیوں، ضعیف کیوں ہوتی؟ اب یہاں با اتفاق علماء حدیث ضعیف ہو گئی، کیوں؟ سند اس کی حدیث ضعیف نہیں ہوتی، بلکہ سند کی وجہ سے حدیث ضعیف کہی جائے گی۔ اب وہ راوی کون ہے بیچ سے جو غائب ہے، سچا تھا یا جھوٹا تھا؟ کیسے اس کے بعد کو قبول کر لے جب معتبر آدمی سند میں موجود نہیں ہے؟ آگے بات سمجھے؟ تو ایسے ہوتا۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ آپ کو کیسے پتا کہ بھائی ابراہیم اپنے دادا سے کتنے پوتے، اس میں تو کتنے لوگوں نے اپنے دادا کو دیکھا ہوگا؟ ہاں، تو دادا کو کوئی ایسی کون سی تعجب کی چیز ہے کہ پوتے نے اپنے دادا سے بات نہ سنی ہو، دادا کا زمانہ نہ پایا ہو؟ کہہ سکتا ہے نا؟ تو ہم کیسے پتا چلتے ہیں؟ تو اس کی تاریخ دیکھتے ہیں، پیدا کب ہوا اور دادا مرا کب۔ پتا چلا کہ ماں کے پیٹ میں تھا اور دادا تو سنا ہی نہیں ہو دادا سے، تاریخ سے پتا چلتا ہے۔ اسی لیے محدثین تاریخ نوٹ کرتے کب پیدا ہوا اور کب۔ ابھی اس سے پہلے میں نے بات بتایا کہ محدثین یہاں تک کہ یہ فلاں استاد سے سنا تھا تو کس سن میں سنا تھا، سمجھ گئے نا، کس سن میں سنا تھا۔ پیچھے بھی میں نے بتایا کہ سننے کے لیے پہنچا، لیکن جب پہنچا تو پتا چلا کہ انتقال کر چکا ہے۔ تو اسی لیے سب تاریخ بہت اس میں دقیق پہلو ہے، حدیث کے صحیح ضعیف کے سمجھنے کے لیے یہ کوئی معمولی فن نہیں ہے۔ اس طرح سے حدیث کا علم محفوظ ہے من وعن، سند کے ساتھ۔ تو یہ حدیث سند کے اعتبار سے دو وجہ سے کیا ہے، یہ ضعیف۔ لیکن اب کہیں گے یہاں نقل کیوں کیا؟ جب کوئی حدیث بسند صحیح ثابت ہو اور کوئی ایک ضعیف سند سے بھی وہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں تو محدثین کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، اس کے شواہد موجود ہیں، وہ ضعیف روایت جو ہے اس کے گواہ، اس کے شواہد موجود ہے کہ وہی حدیث سے کا راویوں اور سند صحیح کے ساتھ مذکور، جیسے یہاں ٹھیک ہے نا۔ اب آئیں، آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی صفات کیسے بیان کر رہے ہیں، یعنی حلیہ بہت زبردست باتیں اس میں ہیں، اور ہر بات سند تو ضعیف ہے لیکن دوسری سندوں سے ساری بات ثابت ہے۔ آئیں اب شروع کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام کی صفات بیان کرتے، حلیہ مبارک، آپ کے اخلاق، تو کیا کہتے؟ سنو، لم یکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل المبغت، نبی علیہ السلام بہت بے تکے لمبے نہیں تھے۔ کتنی حدیثیں گزر چکی ہیں، ہاں
کہ ایسا جس کو اپنے یہاں کیا تھا، ارے وہ لمبو، کوئی لمبا ہوگا تو کیا وہ دیکھو اللہ رسول اتنا لمبے نہیں تھے کہ کوئی انگلی اٹھائے گھر اتنا لمبا نہیں. کتنی حدیث شروع سے لے کر کے جتنی حدیثیں سب میں یہ چیز بیان ہے. اب اتنی حدیثیں نقل کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ بھی کہ آپ کہیں ایک حدیث نقل کر دیتے اس کے بعد اب تو دوسری حدیث سے، لیکن ایک ہی چیز کو اتنے حدیثوں میں بیان کیا جا رہا ہے تو سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ کسی حدیث کو لوگوں نے روایت کیا اتنا ہی زیادہ حدیث کے مضبوط اور قوی ہونے کی کیا ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے. تو محدثین کو اس لیے نقل کرتے تاکہ کوئی یہ نہ کہے بھائی ایک ہی لاکھوں لوگوں میں ایک ہی کو صحابہ رسول کی شکل نظر آئی تھی. کوئی بے ایمان بیان کر سکتا ہے نا، تو نہیں بھائی اتنے سبوں کو نظر آئی تھی. اعتراض. چلو آگے، ولا بالکثیر المتردد، اور نہ تو ناٹے تھے. کوئی کہہ سکے کہ بھائی قد ذرا چھوٹا ان کا ہے، ناٹا کہہ دے. کان ربعۃ من القوم، لوگوں میں آپ درمیانی قد و قامت کے تھے. دیکھیں پوری من وہاں یہی چیز، تھوڑے سے الفاظ بدلیں ورنہ مانا سب کا ایک ہے. اب الفاظ بدل جا سکتے ہیں. ہم نے کہا بھائی کھانا کھاؤ، انہوں نے کہا بھوجن کرو، انہوں نے کہا بھائی کھانا تناول کریں. کتنے بھی بولے سب مانا تو ایک ہی ہے، الفاظ سب کے بدلے لیکن مانا سب کا کھانا. کسی نے ہندی میں کہا، کسی نے اردو میں کہا، اور کسی نے لکھنوی زبان اور حیدرآبادی زبان میں ادب کے ساتھ بھائی تناول فرمائیے، مطلب کھاؤ. تو ایسے ایک ہی چیز کو عربی میں بھی محدثین نے، راویوں نے، صحابہ کرام جنہوں اللہ کے رسول کو دیکھا تھا انہوں نے ایک ہی چیز کو کسی نے کسی الفاظ میں، کسی نے کسی انداز سے بیان کیا. معنی دیکھا جاتا معنی سب کا ایک ہے. آگے، لم یکن بالجادل قطت، پیشدار بال والے، گھونگھرے بال والے نہیں تھے. گزر چکا ہے. کچھ لوگوں کے بال بالکل مڑے ہوئے، ہاں بالکل معلوم پڑتا ہے کہ تار سے باقاعدہ ان کو فٹ کیا گیا ہے. ہاں دیکھو پہلی حدیث سے آ رہی ہے بات. اللہ کے رسول ایسے نہیں تھے. ولا بالسبت، اور نہ تو بالکل ریشم کی طرح باریک لٹکنے والے تھے، ہوتے نا ایسے. وکان جعدن رجلا، لیکن نبی علیہ السلام بال ایسے تھے، نہ تو بیچ کے تھے، نہ تو بالکل پیشدار اور نہ بالکل سیدھے، بلکہ درمیان میں تھے. کچھ مڑے ہوئے، معمولی سے مڑے ہوئے، اور باقی نرم. بات سمجھیں گے، جیسے عام طور پر اپنے لوگ بال ہوتا. ولم یکن بالمتحم، اللہ اکبر، اور نہ تو پیارے نبی بہت موٹے تھے. اللہ اکبر. سمجھتے ہیں موٹا پن بھی ایک مصیبت. نعوذ باللہ کوئی ایسا نہ کہہ دے کہ ارے نبی کھا کھا کر کے، کیا کہیں گے کتنے ظالم ہوتے ہیں. یہ ہمارے اوپر جب کیس کیا تھا گلبرگہ میں، یہ کیس نہیں معلوم ہے آپ لوگوں، بہت خطرناک کیس کیا، آج سے تقریباً 15 سال قبل. وہاں خواجہ کالونی میں فنکشن ہال بک کرایا گیا، اس میں ہمارا پروگرام تھا. بہت علم خلاصہ بتا رہے ہیں، اس میں پروگرام تھا. انڈیا میں کورٹ جو ہے 5 بجے بند ہوتے ہیں. وہاں کے بریلوی طبقے نے کورٹ میں جا کر کے ٹھیک 4:45 بجے 7 وکیل کیا بی جے پی کے، اور انہوں نے کیس دائر کیا کہ یہ وہابی ہے، یہ اللہ کو نہیں مانتا، اس کا کیس، اس کا پروگرام روکا جائے ورنہ یہاں فساد ہو جائے گا. کتنے بجے؟ ایسے بجے کی کارروائی کرتے کرتے 5 بجے کے دوبارہ یعنی اسٹے لینے کا اسٹے. اتفاقاً اللہ تعالیٰ کو جب کوئی کچھ کرنا رہتا ہے
تو وہاں ایک بریلوی اور تھا جس کا کچھ کام اہل حدیث جماعت سے کچھ کافی کچھ امید تھی. اس نے سوچا اہل حدیثوں کا دل جیتنے کے لیے بہترین موقع ہے. اس نے ٹیلی فون کر دیا کہ ارے یہاں تمہارے شیخ کا پروگرام کینسل کریں, اسٹے لے لیا کہ اسٹے کیا اپیل دائر کر دیا ہے. ہم نماز پڑھ کر کے نکلے, ایسے لنگی کرتا پہنے ہوئے, وہ انڈیا میں جو مسجد میں جانے کی سلیپر آتی ہے وہی جیسے پڑھ کے نکلے تو ٹیلی فون آ گیا کیسا ہو سب کیا. تو یہ ہوا کہ جلدی آپ اگر 5 کے پہلے پہنچ جائیں تو کچھ بات بن جاتی. تو وہیں اسکوٹر لیے بیٹھایا, ہم کو بھاگا تو ٹیلی فون کر دیا تھا. ایک لنگڑا وکیل تھا, وہ میرے نصیب میں تھا. اس نے کہا, وکیل ہمارا مقرر ہے. وہاں پہنچے, مسٹر ظفر, ہاتھ پکڑا, وکیل گھسیٹا لے گیا. واللہ جب وہ گیا وہاں تک اللہ تعالیٰ جانے کی نوبت نہ لگائے تو وہ کورٹ کے اندر ایک ہال اور ایسے کٹگھرے میں مجرم کو کھڑا کرنے کا ایک وہ رہتا ہے, جیسے ممبر اپنے یہاں بنا رہتا ہے نا, چاروں سے گھیرا. وہاں گیا تو اتنی بڑی بڑی ٹوپی اور یہ اور ایسے لگا کر کے پورا ہال بھرا ہوا ہے. میں اکیلا اور اسکوٹر والا بس, لیکن پیچھے لوگ ہاکی اور ڈنڈا لے کر کے سب, نہیں آپ چلیں, سب پہنچ رہے ہیں. بہت لمبی لمبی ٹوپی اور وہی. تو ہمارا وکیل آیا, بیٹھا تو ہم سے پوچھا, مسٹر ظفر, جج پوچھا آپ یہاں کیوں آتے ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں آتا, بلانا چاہتا ہوں اور سال میں کئی مرتبہ آتا ہوں اور ہمیشہ پرمیشن کے ساتھ پروگرام ہوتا ہے, آپ اس میں کیا. تو پھر کہا اور کہاں جاتا ہوں؟ میں نے کہا پورا انڈیا جاتا ہوں. اور کہاں؟ پورا دنیا جاتا ہوں, سوائے 2-3 ملک جہاں سے معلوم تھا کہ چڑھ جائے گا ہمارے خلاف, انہی ملکوں کو چھوڑ کر کے جتنا یاد آ سکتا تھا سب بتایا. ہمارے وکیل نے پکڑ لیا, کہا صاحب دیکھیں یہ انٹرنیشنل مولوی ہے, اگر اس پر پابندی لگائی گئی تو اس کا مطلب کہ پورے ملک پوری دنیا میں اس پر پابندی نہیں, آپ کے اندر, یہ آپ اس ملک ہندوستان کی توہین ہے. پکڑ لیا اس نے. اس میں ایک عورت تھی, وہ پیپر لے, ان کی جو 7 وکیل تھے, ارے صاحب چھوڑیں اس کو, اس پر دستخط کریں. لیکن اللہ تعالیٰ کو جب کرانا رہتا ہے نا وہ تو نہیں کیا اس نے. پھر ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ بہت ساری باتیں, ایسا کرنا, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اللہ کو نہیں مانتے؟ میرا کہا نعوذ باللہ, کون کہتا اللہ کو نہیں مانتا؟ اللہ کو نہیں مانتا بھائی, یہ تو سب کو مانتا ہے, آپ کو کیا اعتراض ہے؟ تو وہ تقریباً 100-150 لوگ جو تھے, صاحب یہ کینسل کریں, اللہ کو نہیں مانتا. اگر اللہ آیا ہمارے محلے میں تقریر کیا اللہ کے خلاف کوئی بات کہ ہم لوگ برداشت نہیں کریں گے. ہم کہتے ہیں اللہ کو مانتے. ان کم وقتوں کے زبان پر اللہ, اولیاء اللہ کے بجائے کیا نکلتا ہے؟ وہ کہتے ہی نہیں کہ اولیاء اللہ کو نہیں مانتا, کہنا چاہتے ہیں اولیاء اللہ کو نہیں مانتا. ظالموں کو زبان سے کیا نکلتا ہے؟ اللہ کو نہیں مانتا. تو بیٹھا نا اللہ, وہ جو فتح مبینہ سر اٹھایا, کہا کہ مسٹر ظفر آپ اللہ کو مانتا ہو؟ نہیں صاحب جھوٹا انسان ہے, ہمارے ساتھ کوئی نہیں, ہم اکیلے تھے. اور کیا آدمی لے کے گیا تھا, ہم کو بس وہی ساتھ میں. بہرحال وہ عورت بزی ٹیبل پر اور ہمارا وکیل صاحب دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. تو آخر میں اللہ نے جج کے دل میں ڈالا, دیکھو اللہ نبی علیہ السلام کی صفت میں نے اس لیے بتایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ظالم کوئی کہتا بیت المال کا قوم کو پیسہ کھا کر کے چربی چڑھی موٹا ہے, نعوذ باللہ, اطاعت کر سکتا تھا. لیکن اللہ کے ابھی کہتے ہیں نہیں, اللہ کے رسول موٹے بھی نہیں تھے کہ ہاں پیٹ نکلا ہو جس میں بھاری ہو, نہیں. تو ہمارا جج کیا وہاں جج ہمارا کیا جج کیا کہتا ہے؟
کہتا ہے دیکھو آپ اتنے لوگوں کو تو میں نہیں جھٹلا سکتا، لیکن میرا تجربہ ہے کہ یہ شخص جو ہے مولانا ظفر، یہ مسٹر ظفر، یہ اللہ کو مانتا ہے، آپ لوگوں کے بارے میں مجھے شک ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچو، انسان سوچ نہیں سکتا، یہ میری زندگی کے جو حادثہ تھا، کہتا ہے ارے صاحب آپ کو کیا پتا، ہمیں معلوم ہے، یہ نہیں مانتا، کہتا ہے نہیں ٹھیک ہے ہم اتنے آدمی کو جھٹلا نہیں سکتے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن میرا اپنا انگلش کیا تجربے کیا کہ ہاں ہمارا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کو مانتا ہے۔ اب جج ان کی ٹھن گئی، جج کہتا ہے میرا تجربہ، وہ کہتے ہیں صاحب تجربہ آپ کا جھوٹا ہو سکتا، کہا نہیں میرا تجربہ ہے۔ اب لوگوں نے کہا کیوں؟ سنو، کہتے ہیں کہ مسٹر ظفر کتنا وزن؟ میں نے کہا ہوگا میرے خیال سے 60 62 63، ایک زمانہ ہوا وزن کیے تو 63 کلو تھا، اور ہم کو جو لوگ دیتے کہتے آپ جیسے ویسے اتنا وزن۔ کہا کہ دیکھو میرا یہ تجربہ ہے، واللہ ہندو تو میرا یہ تجربہ ہے کہ یہ اللہ کو مانتا ہے، آپ لوگوں کے بارے میں مجھے ڈاؤٹ ہے۔ کیوں؟ کہا کہ آپ میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا وزن 100 سے کم ہو۔ سمجھ گئے نا، اتنے موٹے موٹے آپ لوگ ہیں، تو بہرحال یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا وزن اتنا کیوں بڑھا؟ تو میرا تجربہ ہے کہ اللہ والے کھاتے کم ہیں اس لیے دبلے رہتے، اور جو اللہ کو نہیں مانتے وہ کھاتے زیادہ ہیں، وہ موٹے ہوتے ہیں۔ واللہ یہ عدالت میں فیصلہ آج تک ریکارڈ موجود ہے۔ اتنا کہا اور پھر کہا کہ لائیے، لکھ دیا کہ یہ سچا عالم ہے، فتنہ فساد والا نہیں، یہ جب بھی آئے اس کے پرمیشن میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی، اور آج تک الحمدللہ کبھی رکاوٹ نہیں ہو گئی۔ یہ گلبرگہ جہاں بر صغیر کا تیسرے یا چوتھے نمبر کی درگاہ ہے، بندے نواز، گیسو درات بندے نواز، یہ ان کے شہر کی بات ہے۔ تو انسان اگر اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول پر کہ اللہ کے رسول بے تکے موٹے بھی نہیں تھے، تو اس کی بہت بڑی ایک حکمت ہے، سمجھ گئے نا۔ اور کیا تھے؟ ولا بالمقلسم، اور نبی علیہ السلام بالکل گول چہرے والے بھی نہیں تھے کہ کوئی کہے کہ بھائی ارے یار بالکل کون گول چہرے والا نبی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سب حکمت، نہ تو موٹے تھے بے تکے اور نہ تو بالکل گول چہرہ تھا۔ کیسا تھا؟ وَكَانَ فِي وَجْهِهِ تَدْوِيرٌ أَبْيَضُ مُشْرَبٌ، ہمارے نبی کا چہرہ جو تھا کچھ گول بھی تھا، یعنی کیا مطلب؟ درمیانہ، نہ بالکل گول تھا اور نہ بالکل لٹکا ہوا۔ دیکھتے نہیں کسی، ارے بھائی اس کا تو چہرہ دیکھو گھوڑے کی طرح اس طرح لٹکا ہوا ہے، گھوڑے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں نہیں، نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک نہ بالکل گول کہ انسان طنز کر سکے اور نہ بالکل لٹکا ہوا، ایک درمیانی حالت میں تھا۔ خوبصورتی کے لیے جتنا گول ہونا اتنا گول تھا، اور بدصورتی سے بچنے کے لیے جتنا لمبا ہونا چاہیے اتنا لمبا تھا۔ اللہ اکبر۔ ادعج العینین، آنکھیں بھری ہوئی تھی، بڑی بڑی تھی، کالی تھی، بڑی کیا تھی؟ کالی تھی۔ ہمارے معاشرے میں ان پورے علاقوں میں کالی آنکھ یہ حسن میں سمجھا جاتا ہے۔ گاؤں میں کوئی ایک آدمی ہو جاتا ہے ذرا سفید تو لوگ کہتے ہیں بلی آنکھ، اس کو کہتے ہیں نا، کہتے ہیں بلی آنکھ، دیکھو بلی آنکھ۔ اور یورپ وغیرہ میں جائیں تو کسی ایشین کا بچہ اگر
ان کی آنکھ کی طرح تو بہت خوش رہی، ہماری آنکھ کی طرح اس کی آنکھ ہو گئی. پیارے نبی کی آنکھوں کا کالی بڑی خوبصورت. ادب الاشفار، اللہ اکبر. اور نبی علیہ السلام کی یہ بھویں جو تھیں، ایک تو یہ بال ہوتا ہے اور دوسرا آنکھوں کے اوپر براؤنی. اللہ اکبر. یہ بالکل بڑی بڑی تھیں، نرم نرم لڑی بڑی بڑی تھیں. اگر یہ بال نہ رہے جب بھی خراب اور بات بہت بے تکے ہو جائیں، کالے خوبصورت قسم کے یہ تھے. جلیل المشاش والقطد. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کیا پوچھنا ہے. جلیل المشاش، یہ جہاں جو جوڑ کی ہڈیاں ہوتی، جوڑ والی ہڈیاں خوب موٹی اور بھری ہوئی بالکل مضبوط. اس سے پہلے یہ ساری چیزیں گزر چکی ہیں کہ دیکھیں ہمارے ہاں قوت و طاقت کا بھائی نہیں، ہڈیاں تو ذرا جاندار لگ رہی ہیں. دبلی پتلی ہیں ادھر یار، تو کیا سنگل پچھلی. ہاں، اور اگر ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے تو اس کو کہتے ہیں اسٹیل پچھلی. ہاں، باڈی اسٹیل باڈی، یعنی کیا ہے، بہت پھولا تو نہیں ہے لیکن بالکل اسٹیل کی طرح اس کا بدن. پیارے نبی کی یہ سب دیکھو، واقعی یہ وہی پڑھے گا جس کو محبت ہو نبی سے، جس کو سیکھنا ہو. اللہ والقطد، اور آپ کے دونوں موڈھا کے درمیان فاصلہ تھا. پیچھے پڑھ چکے بعید المنکبین، کیا ہے، جس کا یہ چوڑا ہوتا ہے اس کا سینہ بالکل پہلوانوں جیسا. سمجھے، سینہ. اور سینہ مطلب مضبوط ہونا، یہی پہلوانی کی قوت و طاقت ہمت والے کی سب سے بڑی دلیل. اس لیے کہتے ہیں سینہ تاننا. سمجھے نا، پیارے نبی کا سینہ دونوں موڈھوں سے، یعنی آپ کا سینہ کافی چوڑا تھا. ٹھیک ہے نا. اجرد ذو مسربۃ، آپ اجرت تھے اور مسربہ والے تھے. اجرت بلا بال والے تھے. ہاں، سینے بلا بال والے تھے. ذو مسربۃ، مسربہ، اور مسربہ والے ہیں. کیا ہے، پورے سینے وغیرہ. کچھ لوگوں کے بال تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں باقاعدہ جسے سر نہیں تو کم سے کم سر کا سے کچھ کمی، پورا بدن بالوں سے بھرا رہتا ہے، اور وہ بھی بدن وہی سفید ہو جاتے ہیں، بال ہی بال. تو نبی کے بدن پر ایسے بال نہیں تھے، بڑے معمولی. ذو مسربۃ، اور پیارے نبی مسربہ والے تھے. مسربہ اس سینے سے باریک سا بال، ایک لائن ناف تک آتی ہے، ہوتا ہے نا. اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ اس طرح سے آپ کا مسربہ تھا. اللہ اکبر. ششن الکفین والقدمین، اللہ اکبر، یہ بھی گزر چکا ہے. ششن الکفین والقدمین، دونوں ہتھیلیاں دونوں پیر گوشت والی تھی. ماشاءاللہ یاد ہے، گوشت والی. ذرا دیکھو نا، بالکل سوکھی نہیں، گوشت والی تھی. اور بہت موٹے بھی نہیں کہ موٹا ہے تو وہ بھی بھدا ہوگا. تو یہ دیکھیے سب گزر چکی ہے. اذا مشا تقلع، جب چلتے تو آپ تیزی سے چلتے. کانما ینحت فی سبب، معلوم پڑتا ہے کہ اوپر سے آپ نیچے اتر رہے ہیں. آدمی سے جھک کے چلتا ہے نا بہت سارے لوگ. اور صحابہ کرام میں سب سے زیادہ چلنے والے ایسی چال کس کی تھی؟ حضرت فاطمہ کی. اور ہم نے بتایا تھا ہمارے بڑے صغیر لوگ کہتے تھے مولانا عبدالرحمن جھنڈے نگری جب یہ چلتے ہیں تو سمجھ دو یہی اللہ کے رسول، یعنی حدیث پڑھاتے تو کہتے مثال یہی ہے. چلتے تو تیز، بھاگنا نہیں،
تیز، اور معلوم پڑتا ہے کہ اوپر سے اکڑ کے نہیں، کیوں؟ تکبر اور غرور کی علامت۔ اللہ اکبر، یہ بات تو یہاں تک تو بات گزر چکی ہے سب۔ ہاں، اب آگے چند چیزیں بڑی اچھی بیان کی اخلاق کی۔ ابھی تو خلق کی تھی، اب خلق تھی۔ ہاں ٹھیک ہے نا، کتنی پیاری بات۔ وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا مَعًا، اور جب آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے بدن کے ساتھ متوجہ ہوتے۔ ایک تو ایسے ضرورت، لیکن آپ کوئی بات تو اب ایسا نہیں کہ اچھا ہاں بولو بھائی، پورا توجہ کرے تاکہ سامنے والے کو سمجھ میں آئے کہ واقعی نبی ہماری بات خوب غور سے سن رہے ہیں۔ دعا کرو یہ اخلاق آ جائے ہم سب کے اندر۔ ہاں، کان اذا التفت التفت معا، اگر کسی کے طرف جھکتے مڑتے تھے تو پورے بدن کے ساتھ اللہ کے رسول اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ سمجھیے نا، کتنے لوگ ہیں واللہ سر ہی نہیں اٹھاتے۔ سمجھ گئے نا، انسان اپنے اخلاق کی اصلاح کرے، نبی کی سنت کو۔ یا آپ کوئی پکارتا، آپ کو کسی سے کچھ کہنا چاہتے، کسی کوئی بات سننا چاہتے تو ہم نے بتایا تھا، ایک پورا مڑ جاتے۔ ہم نے بتایا تھا کہ جب وہ اللہ کے رسول بئس العشیر عائشہ، دیکھ لو یہ سب سے بدماش آدمی آ رہا ہے، حدیث نہ گزری بار بار، تھوڑی دیر کے بعد وہی دروازے پہ کھڑا ہو کر کے اجازت مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جب اجازت دے دیا، حضرت عائشہ اندر چلی گئی، آ کے بیٹھ گیا، تو حضرت عائشہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول سب کچھ چھوڑ کر اس سے اتنے اخلاق کے ساتھ متوجہ ہو کے بات کر رہے تھے، اس کی طرف التفات کر کے معلوم پڑتا ہے کہ ان لہو مکانہ، کوئی عزت والا آدمی ہے۔ حالانکہ آپ نے کہا قوم کا سب سے اللہ۔ جب چلا گیا تو حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول قلت فیہ ما قلت، تو اس کے بارے میں تو آپ نے کیا کیا بتایا؟ اور جب آ گیا تو معلوم پڑتا ہے ایسا کوئی معزز انسان آدمی آیا ہے آپ کی نگاہ میں، اتنے اخلاق سے بات کرے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ عائشہ مجھ کو تم نے کب بد اخلاق پایا؟ کب تم نے ہم کو بد اخلاق پایا؟ عائشہ سن لو عائشہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ حشر کے میدان میں اللہ جس بندے سے نفرت کرے گا وہ ہوگا کہ جس کی بد اخلاقی سے تنگ آ کر کے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ اخلاق اگر متوجہ ہو گئی، اچھی طرح سے بات کر لیں گے تو پھر وہ پلٹ کر کے آئے گا، 10 آدمی سے اور کہے گا بھائی گیا ملاقات ہوئی، بڑے اچھے اخلاق والا آدمی ہے۔ سمجھ گئے نا؟ تو اللہ کے رسول کا اخلاق بات چیت کے اندر، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ بین کتفیہ خاتم النبوت، اور یہ کتف ہے، دیکھو یہ کتف موڈھا، دونوں موڈھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ ایک ابھرا ہوا گوشت تھا جس کی الگ سے تفصیل بیان ہوگی آگے، یہاں وہی مہر نبوت تھی۔ نبی ہونے کی جسمانی طور پر سب سے بڑی دلیل یہی تھی، پیدائشی تھی۔ اور سلمان فارسی کا قصہ سنا ہے، انہوں نے اہل کتاب سے جب اپنا بت کیا کہتے مجوسیت چھوڑ دی اور یہودی بنے، پھر عیسائی بنے، آخر میں اس طرح سے اہل کتاب، تو انہوں نے پڑھا تھا کہ جو آخری نبی آئیں گے اس کے بدن پر مہر نبوت ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں جب مدینہ ہجرت کر کے آئے اور میں آپ کے پاس آ کے بیٹھنے لگا تو ہر چیز جو ہم نے تورات و انجیل کے اندر پڑھی تھی، اپنے علماء یہود و نصارہ سے سنی تھی، کہتے ہیں سب چیزیں ہم نے دیکھ لی۔ سارے لوگ آتے اللہ کے رسول کی الفت محبت میں بیٹھے، سب کچھ بھول جاتے نبی کو دیکھنے کے بعد، اور میں آ کے بیٹھا رہتا، صرف یہ دیکھتا جو نشانیاں ہم نے پڑھی ہیں سنی ہیں ان کے اندر ہیں کہ نہیں ہیں۔ کہتے ہیں جب لوگ کوئی لا کے کھانا رکھتا تو میں دیکھتا رہتا، دیکھیں نبی کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں۔
ہمیشہ کھا لیتے تھے. ایک دن میں نے دیکھا کھانا آیا, آپ نے پوچھا, بتایا گیا صدقے کا ہے, تو آپ نے فرمایا لے جاؤ تم لوگ کھا لو, میں نہیں کھاتا, کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے صدقہ حرام کر دیا. کہتے ہیں حضرت سلمہ کہتے ہیں میں نے یہاں تک دیکھا, ہر چیز ہم پا گئے, لیکن آپ کپڑا پہنتے تھے, مہر نبوت نہیں دیکھ پایا تھا. وہی ایک چیز یقین کرنے کے لیے تھوڑی سے باقی تھی. تو کہتے ہیں جب بھی اللہ کے رسول کہیں جاتے بیٹھتے آگے پیچھے گھومتا کہ میں ذرا دیکھو, کہتے ہیں ایک دن کپڑا اتارے, میں جا کے پیچھے سے جلدی دیکھ لیا, یقین آ گیا کہ ہاں 100% یہی ہے مہر نبوت. لیکن کمبخت مرزا کو نظر نہیں آئی, جھوٹا, ہاں مرزائیوں کو نظر نہیں آیا مہر نبوت. خاتم النبیین, آپ خاتم النبیین ہیں, مہر لگی ہے کہ ہاں اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں. کیوں؟ ہر چیز مکمل ہو جانے کے بعد اس پر آدم سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا اب آخری نبی پر ختم, یہ مہر لگا دی گئی, مہر نبوت. کہتے ہیں اجود الناس صدرا, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو یہ نصیب ہو جائے. اجود الناس صدرا, نبی علیہ السلام کائنات میں لوگوں میں سب سے زیادہ کھلا سینہ تھا. کیا کہتے ہیں؟ سینہ بہت بڑا تھا, کھلا ہوا تھا. کیا مطلب کھلا ہوا کس کو کہیں گے؟ بھائی غریب کے کام آ گئے, مسکین کے کام آ گئے, کوئی مصیبت زدہ ہے, کیا چاہیے ارے یار بس کیا بتائیں, سائیکل لے, سائیکل خرید کر کے دے دیا. یعنی ہر انسان دیکھے, ہر آدمی کا ارے یار بڑا چوڑا سینہ, بڑا کھلا ہوا سینہ ہے, یعنی بڑی سخاوت کرنے والا ہے. اور لازمی چیز ہے حضرت علی نے جو بیان کیا کہ وَأَجْوَدُ النَّاسِ صَدْرًا, سب سے زیادہ کشادہ سینے والے آپ تھے. یہاں کشادہ سینے والے سے مراد یہ چوڑانے تو گزر چکا ہے, سخاوت. اور صحیح بخاری کی حدیث عبداللہ بن عباس کی, کان اجود الناس کان اجود ما یکون فی رمضان, عبداللہ بن عباس کی, نبی سب سے زیادہ کائنات میں اللہ کے بعد سخاوت کرنے والے نبی تھے. اور بھی رمضان میں تو آپ کی سخاوت کی انتہا ہو جاتی ہے. پھر آگے کیا کہتے ہیں, لوگوں میں کیا بتاؤں نبی کتنے سخی تھے. فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم, گرمی کے موسم میں گرمی سے بے قرار پریشان حال ہو لوگ مخلوق, ٹھنڈی ہوا چل جائے تو ٹھنڈی ہوا سے جتنے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے, اللہ کی قسم رسول اللہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے تھے. ہاں اجود الناس. دیکھو میں نے شروع میں کہا 2 وجہ سے حدیث ضعیف ہے سند, لیکن متن ثابت ہے. آگے وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً, اللہ اکبر, اور سب سے زیادہ لوگوں میں سچے اور پیاری زبان استعمال کرنے والے تھے. اصدق الناس لہجتن, سمجھ گئے نا. نبی علیہ السلام سب سے زیادہ سچی زبان استعمال کرنے والے تھے. اسی لیے نبوت سے پہلے بھی پورے مکے والوں نے آپ کا لقب کیا رکھا تھا؟ الصادق الامین. اللہ اکبر. آگے وَأَلْيَنَهُمْ عَرِيكَةً, اللہ اکبر, اور پیارے نبی سب سے زیادہ لوگوں میں سب سے زیادہ نرم طبیعت اور نرم مزاج تھے. عریقہ طبیعت, دیکھو یہ اخلاق کی بات چلے نا. اللہ کرے یہ ساری چیزیں ہماری اور ہم اور آپ اپنائیں. الینہم عریقتن, سب سے زیادہ نرم مزاج. اسی لیے
سورۃ آل عمران کی آیت فَبِمَا رَحْمَةٍ لِنْتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ نے آپ پر بڑا فضل و کرم کیا ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے لیے بڑے نرم دل ہیں، نرم مزاج، نرم زبان، اخلاق کا بڑا اونچا حصہ ہے یہ دوست. ہمارے پیارے نبی میں دونوں چیزیں پائی جائے. یہ سب الگ سے بیان آئے گی، اس کی تشریح آگے آئے گی. وَأَكْرَمَهُمْ عِشْرَةً، اور معاشرتی زندگی میں لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے میں، معاشرہ سمجھتے ہیں نا، سماج، سوسائٹی میں سب سے زیادہ آپ لوگوں پر، اللہ کے مخلوق پر کرم کرنے والے تھے. کرم کرنے والے، مہربانی کرنے والے. اللہ اکبر. مَن رَآهُ بَدِیہۃً ہَابَہُ، اللہ اکبر. اور جو انسان کبھی نبی کو دیکھے نہ رہا، اچانک اگر کسی نے نبی کو دیکھا تو خوفزدہ کانپ جاتا تھا. اللہ نے ایسے باروں باپ کو بنایا تھا. ہابا، بالکل آپ کی وجاہت، آپ کا حسن و جمال، اور آپ کے جو اللہ نے اس طرح سے جسمانی قوت اور طاقت، اعضاء کی فٹنگ، یہ ساری چیزیں اچانک کوئی دیکھتا تو کانپ جاتا، سمجھتا کہ کہیں ایسا نہ ہو، خوفزدہ ہو جاتا. لیکن وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ، لیکن جو آپ کے پاس بیٹھ جاتا، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگتا، تب وہ حقیقت سمجھ جاتا کہ آپ سے زیادہ رحم و کرم، نرم دل والا اور لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے والا کوئی دوسرا ہی نہیں ہے. یعنی تجربہ پتا تھا. پہلے اگر کوئی دیکھا تو خوف زدہ، اور اگر پھر بیٹھ جاتا تو بالکل وہ مانو. آگے ذرا دیکھیں. یقول ناعتہ، یقول ناعتہ، کون؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں بھائی صرف میرا معاملہ یہ نہیں کہ میں تم کو بتا دے رہا ہوں. یقول ناعتہ، جس نے نبی کو دیکھا، جب وہ نبی کی صفات، آپ کے حسن جمال، آپ کا حلیہ مبارک، اخلاق اور کردار کو بیان کرنا چاہے گا تو ایک ہی بات آخر میں کہے گا. ہاں، اللہ ہوگا. نائت کہتے ہیں نہیں، خوبی بیان کرنا. حضرت علی نے جتنا ہو سکا بیان کیا، لیکن ابھی بھی حضرت علی کہتے ہیں میں پورا اللہ کے رسول جیسے تھے میں پورا بیان کرنے، ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں کہ ہم آپ کی پورا تعارف کروا سکیں. ہاں، بس یہ سمجھو کہ ہم نہیں، کوئی بھی انسان جس نے نبی کو دیکھا ہو، اگر پیارے نبی کا حلیہ بیان کرنے لگے اور آپ کے اخلاق اور کردار کا نقشہ کھینچنے لگے تو آخر میں سب کچھ کہنے کے بعد آخر میں ایک بات کہے گا. یہ بھی گزر چکی ہے، یہ جملہ بھی گزر چکا ہے. کیا کہے گا؟ بھائی جتنا ہو سکا میں نے تم کو بتا دیا، نبی ایسے ایسے تھے، لیکن سن لو، ان آنکھوں نے ایسا خوبصورت انسان نہ پہلے دیکھا تھا نہ کبھی بعد میں دیکھے گا. ہتھیار ڈال دیا. آپ کی خوبیاں بیان کرنے سے ہتھیار ڈال دے گا. بھائی بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں کہ ہم بتا سکیں کیسے تھے آپ، بس ایک چیز سمجھو، یہ آنکھیں دنیا میں بہتوں کو دیکھی ہیں، اس کائنات میں کیا کیا نہیں دیکھا، سب کچھ دیکھا، خوبصورت سے خوبصورت چیز سب کچھ دیکھا، لیکن نبی کو دیکھ لینے کے بعد یہی فیصلہ کر سکتا ہوں کہ ایسے نہ پہلے دیکھا اور نہ بعد میں دیکھا. ایک بھی گزر چکا ہے نا. اسی پر ہی حدیث ختم ہوئی. حدیث ختم ہوئی.
لیکن متن ختم نہیں ہوا ابھی. ہاں حدیث بڑی طویل تھی اور ابھی حدیث تو ختم ہوئی لیکن متن ختم نہیں ہوا. آگے دیکھیں قال ابو عیسیٰ. ابو عیسیٰ کہتے ہیں. ابو عیسیٰ کون ہے؟ امام ترمذی. امام ترمذی کی کنیت کیا ہے؟ ابو عیسیٰ. قال ابو عیسیٰ. یہ ابو عیسیٰ کی کنیت. کنیت جانتے ہو؟ ہاں کیا یہ کون ہے؟ ہاں ابو فضیل. چلو ٹھیک ہے ابو فضیل. چلو تو یہ کنیا. ہاں ابو عیسیٰ کہتے ہیں سمعت ابا جعفر، ہم نے ابو جعفر محمد ابن الحسین کو سنا. کون کہہ رہا ہے؟ امام ترمذی. میں نے امام ابو جعفر محمد بن حسین کو سنا. یقول، وہ کہتے تھے. کون کہتے تھے؟ نہیں ہاں کہتے تھے سمعت الاسمعیہ، ہم نے اسمعی کو کہتے ہوئے سنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت علی نے جو الفاظ استعمال کیے ان کی تفسیر کرتے ہوئے. یہ عام الفاظ نہیں ہے. ختم ہو گیا. یہ عام الفاظ نہیں ہے. جو حضرت علی نے جو الفاظ استعمال کیے وہ عام الفاظ نہیں. بہت ڈکشنری میں جا کے ڈھونڈنے لوگ تو بہت مشکل سے ملیں گے. ہر حدیث بلوغ المرام پڑھتے ہو کتنے آسان یہ عام تھا. تو امام ترمذی کہتے ہیں ہم نے اپنے استاد ابو جعفر محمد ابن الحسین کو کہتے ہوئے سنا کہ یقول، کہہ رہے تھے سمعت الاسمعیہ، ہم نے اسمعی سے سنا. اسمعی سے کیا سنا؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو الفاظ نقل کیے ہیں ان الفاظ کی کیا تفسیر ہے میں نے اسمعی سے سنا. اور اسمعی کون ہے؟ وقت ختم ہے لیکن یہ چیپٹر جو ہے اس کو انشاءاللہ اگلے ہم تفسیر کے ساتھ بتائیں گے اور بہت ضروری ہے حدیث پڑھانے والوں کے لیے. ابھی اتنا اشارہ کر دیتے ہیں. اسمعی ان کا نام ہے عبد الملک بن قریب بن عبد الملک ابو سعید البصری. عبد الملک بن قریب کہتے ہیں اصل نام تھا عاصم لیکن روایت مشہور ہے. عبد الملک بن قریب بولتے نا وہی قریب بن عبد الملک ابو سعید البصری. مولود ہاں کیا کہتے ہیں؟ پیدائش، تاریخ پیدائش، برتھ، ڈیٹ آف برتھ 120 ہجری. 120 ہجری. وفات 215 یا کچھ بعد. 215 سمجھ گئے نا. یہاں تک اچھی خاصی لمبی عمر. قریب یہ لغوی ہیں. کون سے ہیں؟ لغوی. انشاءاللہ آئے گی بات. ابھی اتنا بس سمجھ لائیں کہ چونکہ اس کو ذرا سمجھو بہت ضروری ہے. قرآن بھی انا انزلناہ قرآنا عربیہ، قرآن بھی عربی زبان میں اور حدیث بھی عربی زبان میں. تو اللہ تعالی نے
اپنے اس کتاب اور نبی کی سنت اور سیرت کی خدمت کے لیے جیسے محدثین کو چنا، ایسے ہی ایک گروہ کو چنا کہ پورے عرب کا دورہ کر کے عربی زبان سیکھیں. چونکہ قرآن اللہ کے رسول فرمایا کتنے لغت پر؟ 7. قرآن کتنے لغت پر؟ 7. سمجھتے ہو جب لغت کی باری آتی ہے تو ان کی لغت میں ایک لفظ، دوسری لغت میں دوسرے کی لغت میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور کبھی ایک ہی چیز کے لیے بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتا ہے. ہاں اپوزٹ ہوتا ہے. تو قرآن اور حدیث کی خدمت اور اس کے معنی مفہوم کو سمجھنے کے لیے علماء کی ایک جماعت پورے عرب قبیلوں کا دورہ کر کے گھوم کر کے ان کی زبان قرآن یا حدیث میں جو الفاظ تھے وہ ڈھونڈتے اور نکالتے کہ قرآن کی اس لفظ کو یہ عرب کا یہ قبیلہ کس معنی میں استعمال کرتا ہے. اللہ اکبر. عرب کا یہ قبیلہ، اللہ کے رسول نے جو حدیث بیان کی، عرب کا فلاں قبیلہ، اس قبیلے میں اس لفظ کو لوگ کس معنی میں استعمال کرتے ہیں. اس کو اکٹھا کیا، اس کا نام رکھا لغات القرآن اور لغات الحدیث. یہ بہت بڑا کام رہا، اور محدثین نے اس پر بھی، جیسے امام بخاری وغیرہ نے کتابیں لکھی حدیث کی، ایسے ہی اسی وقت سے علماء اور محدثین اہل الحدیث نے کوشش کی اور بھاگ دوڑ کر کے یہ لغات بھی، تاکہ کتاب اللہ سنت رسول کے سمجھنے میں آسانی ہو. تو یہ اسمعی جو ہیں عبد الملک بن قریب بن عبد الملک ابو سعید البصری، یہ انہی لوگوں میں سے ہیں. اور ان کے علاوہ اور کچھ ہیں انشاءاللہ جن کا تذکرہ اگلے درس میں ہم کریں گے، تاکہ جیسے حدیث کے متن اور راویوں کے بارے میں سنا، کچھ ایسے لغات الحدیث کے بارے میں بھی آ جائے بحث. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.